بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کی طرف سے دوسرا روڈ میپ ہے جو جاری کیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کی طرف سے پہلا روڈ میپ جاری کیا گیا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں شامل تھیں. اس میں مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ بڑی تعداد میں ای میل بھیجیں. ہندوستانی مسلمانوں نے اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ایسے ہی جگہ جگہ جلسے پروگرام ہوئے, احتجاجات ہوئے, دھرنے دیے گئے. ایسے ہی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. مساجد کے اندر تقریریں ہوئیں اور بتی گل کی تحریک چلائی گئی. لائٹ کو آف رکھا گیا کچھ وقت کے لیے. ایسے ہی سوشل میڈیا پر کمپین وغیرہ چلائے گئے. تو چونکہ یہ چیزیں بہت مؤثر ہوتی ہیں اور بہت ان کا اثر پڑتا ہے حکومت پر بھی, اور سارے لوگوں کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ چل کیا رہا ہے. اس لیے کہ اگر یہ سب ہونا بند ہو جائے تو پھر دوسرے لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ چل کیا رہا ہے. تو یہ دوسرا روڈ میپ تیار کیا گیا ہے اور اس کے اندر مسلمانوں سے اپیل کی گئی ہے اور یہ امید کی گئی ہے کہ مسلمان جو ہے جیسے انہوں نے بڑھ چڑھ کر پہلی مرتبہ حصہ لیا تھا, دوسری مرتبہ بھی جو ہے اس کا حصہ بنیں گے. ہمارے یہاں بہت سے مسلمان تو اس طرح کے ہیں کہ ان کو خبر ہی نہیں ہو پاتی ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے, اس لیے کہ ان تک بات نہیں پہنچ پاتی ہے. اور ہمارے یہاں جو حضرات سوشل میڈیا استعمال بھی کرتے ہیں وہ ان چیزوں کو لے کر اتنے ایکٹیو نظر نہیں آتے ہیں. ان کو شاید یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ سب کر کے کیا فائدہ ہے. تو دیکھیں, آپ کو بظاہر کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ نظر آ رہا ہو, بہر صورت اس کا حصہ بنے. جو بڑے حضرات ہیں جو سوچ رہے ہیں, جو کچھ ان کے ذہنوں میں ہے, تو جو کچھ ان کی طرف سے اعلانات کیے جا رہے ہیں, یہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں, جیل جانے کے لیے تیار ہیں. تو جب یہ حضرات اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, کم از کم ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ جب اس طرح کے احتجاجات, جلسے, جلوس ہمارے علاقوں میں ہوں تو بڑی تعداد کے اندر ان کے اندر شرکت کریں. اور بڑی تعداد کے اندر سوشل میڈیا پر اگر آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ کی طرف سے کوئی کمپین چلایا جا رہا ہے تو اس کا حصہ بنے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو حضرات ایکٹیو ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر وہ بھی ان چیزوں کو شیئر نہیں کرتے ہیں. بھائی ان چیزوں کو زیادہ شیئر کیا کریں. آپ اگر ٹویٹر پہ ایکٹیو ہیں وہاں شیئر کریں, فیس بک پر, جہاں بھی جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں, واٹس ایپ وغیرہ, تو خوب ان چیزوں کو شیئر کیا کریں تاکہ سب کے علم میں بات آئے کہ کرنا کیا ہے, کس دن کیا کرنا ہے. اور بہت سے حضرات کو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا تھا. تو اس کے اندر انہوں نے پورا بتایا ہے کہ کس دن ہمیں کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو تحفظ اوقاف مہم آل انڈیا مسلم پریس لا بورڈ, دوسرا مرحلہ 1 ستمبر تا 30 نومبر 2025 روڈ میپ. تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ جو آنے والا جمعہ ہے 19 ستمبر بروز جمعہ, تقریر کرنی ہے اور اس کے بعد دعا کا اہتمام. اوقاف کی اہمیت اور حال میں منظور شدہ وقف ترمیمی قانون کے نقصانات اور اندیشوں پر مساجد میں خطبات جمعہ کا اہتمام کیا جائے گا اور اوقاف کی بازیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا. تو علماء کرام اور جو حضرات جمعہ کا بیان کیا کرتے ہیں, جو جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں, ان تمام حضرات کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے اور ان کے سامنے یہ رہنا چاہیے. تو ایک کام تو یہ کرنا ہے. دوسرے جنتر منتر اور ریاستی اسمبلی کے سامنے دھرنے اور گرفتاری. جنتر منتر اور ہر ودھان سبھا کے سامنے دھرنا دیا جائے گا جس میں ہاتھ میں پلے کارڈ ہوں گے جس پر مختلف نعرے درج ہوں گے. اسی طرح دھرنے کی پشپ پر جو بینر ہوگا اس میں بلٹ پوائنٹ میں لکھا جائے گا کہ ہم کیوں وقف ترمیمی قانون 2025 کے مخالف ہیں. بلٹ پوائنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ نمبر وار چیزوں کو سمجھایا جائے گا تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو. پورے مضمون کی شکل میں نہیں بلکہ 1 2 3 اس طرح سے چیزوں کو لکھا جائے گا تاکہ ہر آدمی کی بات بآسانی سمجھ میں آ سکے. انگریزی, ہندی اور اردو میں جنتر منتر پر بورڈ کی مرکزی قیادت دھرنا دے گی اور ریاستوں میں دھرنوں کا اہتمام ریاستی کنوینرز کریں گے اور شہر میں موجود بورڈ کے ارکان مرکزی اور ریاستی تنظیموں کے ریاستی سربراہ بھی اس میں شامل ہوں گے. دہلی اور ریاستوں کے دھرنے الگ الگ تاریخوں میں ہوں گے. دہلی کے جنتر منتر پر 24 ستمبر کو دھرنا دیا جائے گا. دلی کے جو حضرات ہیں ان کو یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے, ذہن نشین کر لینی چاہیے. یہ دھرنا کم از کم 2-3 گھنٹوں کا ہوگا. 2-3 گھنٹے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے بعد گرفتاریاں دی جائیں گی. بند کا اعلان 26 ستمبر بروز جمعہ صبح 8 بجے تا 2 بجے تک مسلمان اپنے کاروبار اور آفس وغیرہ بطور احتجاج بند رکھیں گے. البتہ میڈیکل اسٹورز کھلی رہیں گی. تو یہ تاریخ بھی یاد رکھ لیں. اور چونکہ جمعہ کا دن رہے گا, مسلمان عام طور سے جمعہ کے دن چھٹی رکھتے ہی ہیں تو زیادہ مشکل بھی پیش نہیں آئے گی. جمعہ کی تیاری میں رہیے گا آپ, اور صبح 8 بجے سے صرف 2 بجے تک آپ کو جو ہے اپنے کاروبار وغیرہ, آفس وغیرہ ان کو بند رکھنا ہے.
کتابچے کی تیاری وقف ترمیمی قانون ہمیں منظور نہیں، پر ایک کتابچہ ہندی، انگریزی اور اردو میں تیار کیا جائے گا اور اس کا ہر علاقائی زبان میں ترجمہ کرایا جائے گا۔ انگریزی، اردو، ہندی کا کتابچہ مرکز کی طرف سے شائع ہوگا اور علاقائی زبانوں میں کتابچہ ریاستی کنوینرز شائع کرائیں گے۔ پریس کانفرنسوں کا اہتمام، دہلی اور ریاست کی راجدھانی میں 2 طرح کی پریس کانفرنسوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ایک بورڈ کے افراد پر مشتمل ہوگی اور دوسری مشترکہ پریس کانفرنس ہوگی جس میں دیگر اقلیتوں اور سول سوسائٹی کے افراد بھی ان کو بھی شریک کرایا جائے گا۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا اہتمام، اس مرحلے میں برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا جائے گا۔ ہر ریاست کے ہر بڑے شہر میں اس کی کوشش کی جائے گی۔ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ میں غیر مسلموں کی سرکردہ شخصیات، سیاسی قائدین، سول سوسائٹی کے رہنما اور اقلیتوں کے نمائندوں کو شریک کرایا جائے گا۔ انٹرفیتھ میٹنگوں کا اہتمام، مختلف مذہبی رہنماؤں کے ساتھ تمام مذاہب کی اوقافی املاک اور اداروں کی تحفظ کے مسئلے پر مشترکہ نشستوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اخبارات اور رسائل میں مضامین کا اہتمام، انگریزی، ہندی، اردو اور علاقائی زبانوں کے اخبارات میں وقف ترمیمی قانون سے انکار کیوں پر مضامین شائع کروائے جائیں گے۔ لیٹسٹ ٹو ایڈیٹر اخبارات کو بڑے پیمانے پر خطوط لکھے جائیں گے اور انہیں شائع کرایا جائے۔ اخبارات میں پورے صفحے کے اشتہار جہاں جہاں ممکن ہو شائع کرائے جائیں گے۔ سوشل میڈیا، یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے جو فیس بک وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کوئی اعلان آیا کرے تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں۔ افسوس کی بات ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو آفیشیل چینل وغیرہ ہیں، فیس بک پہ پیج وغیرہ، ان کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ تو بہت یہ افسوس، ہمارے لیے افسوس کی بات ہے یہ۔ تو فیس بک، انسٹاگرام، ٹیلی گرام پر ہر ہفتے 15 منٹ کی ایک ویڈیو کلپ ڈالی جائے گی جس میں بورڈ کے مرکزی ذمہ دار، تنظیموں کے قائدین اور بورڈ کے علاقائی کنوینرز ان کی تقاریر ہوں گی۔ کوشش کی جائے گی کہ بنگلہ، گجراتی، تیلگو، پنجابی، کنڑا، ملیالم اور تمل زبانوں میں بھی مسلم تنظیموں کے علاقائی ذمہ داران کی تقاریر ویڈیو کلپ ڈالی جائے جو بہت پروفیشنل انداز میں تیار کرائی جائیں گی۔ ایکس پر کیمپین، ٹویٹر پر کیمپین چلائی جائے گی۔ ایکس پر ہر 15 دن میں ایک ہیش ٹیگ کیمپین چلائی جائے گی۔ اس کی پبلسٹی بڑے پیمانے پر کی جائے گی تاکہ وہ ٹرینڈ پر آ جائے۔ ٹرینڈ پر آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے اور یہ ٹرینڈ پر اسی وقت آئے گا جب کہ آپ اس میں حصہ لیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ٹویٹر چلانا سیکھیں اور اس کا حصہ بنیں۔ اس طرح کی جب چیزیں آئیں تو بڑے پیمانے پر ان چیزوں کے اندر شریک ہوا کریں۔ دہلی کے رام لیلا میدان پر احتجاجی پروگرام، 16 نومبر دہلی کے رام لیلا میدان پر ایک بہت بڑے احتجاجی جلسے کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس تاریخ کو بھی دلی کے جو حضرات ہیں اور آس پاس کے جو حضرات ہیں اس کو یاد رکھیں۔ کوشش کی جائے گی کہ اس میں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے لوگ شریک ہوں۔ اس پروگرام میں بڑے پیمانے پر برادران وطن کو بھی دعوت دی جائے گی۔ مقررین میں بھی اکابرین ملت کے علاوہ سیاسی رہنما اور سول سوسائٹی کے افراد اور اقلیتی رہنما بھی شریک ہوں گے۔ وقف مارچ، دہلی اور ریاستی راجدھانیوں میں الگ الگ ایام میں 3 تا 5 کلومیٹر کا ایک مارچ نکالا جائے گا۔ دہلی میں یہ مارچ راشٹرپتی بھون اور ریاستوں میں یہ مارچ گورنر ہاؤس تک جائے گا جس میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے اور سامنے ایک بینر ہوگا۔ یہ مارچ بہت پرامن اور سنجیدہ انداز میں نکالا جائے گا۔ صرف پہلے سے متعین نعرے ہی باوقار انداز میں لگائے جائیں گے۔ مارچ کے اختتام پر صدر جمہوریہ اور گورنرز کو میمورنڈم دیا جائے گا۔ مارچ کی تاریخ کا فیصلہ سپریم کورٹ کے عبوری فیصلہ آ جانے کے بعد کیا جائے گا۔ وزرائے اعلیٰ کو میمورنڈم، ریاستی کنوینر کی قیادت میں 16 اکتوبر کو بورڈ اور مسلم تنظیموں کے ذمہ داروں پر مشتمل ایک وفد وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے ایک میمورنڈم پیش کرے گا۔ متولیان اوقاف کو خط، صدر بورڈ کی جانب سے تمام اوقاف کے متولیان اور ریاستی وقف بورڈ چیئرمین حضرات کے نام ایک خط تحریر کیا جائے گا۔ بورڈ کے اراکین اور مسلم تنظیموں کے ذمہ دار ہر شہر اور علاقے کے متولیوں تک اسے پہنچانے کا اہتمام کریں گے۔ اس میں یہ جو بات ہے نا یہ انتہائی اہم ہے، یہ جو پروگرام وغیرہ جتنے بھی ہوں گے یہ اسی وقت تو کامیاب ہو سکتے ہیں نا جب ہم ان کا حصہ بن رہے ہوں۔ دستاویز درست کرائے جائیں، 1 نومبر سے 8 نومبر تک جنگی پیمانے پر تمام اوقافی املاک کی درستگی کے لیے مہم چلائی جائے گی۔ ریاستی کنوینرز اپنی ریاست کے ہر شہر میں نوجوان والنٹیئرز کی ایک ٹیم تیار کرائیں گے جن میں وکلاء بھی شامل ہوں گے اور کسی متعین مقام پر اعلان کے ساتھ بینر لگا کر وقف ڈیسک بنا دیا جائے گا اور متولیوں سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنی وقف املاک کی تمام دستاویز لے کر اس کی جانچ کروا لیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ تمام حضرات کے لیے انتہائی ضروری ہے جن کے پاس وقف کی پراپرٹیز ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی دستاویز نہ ہو تو ماہرین ان کی رہنمائی فرمائیں گے۔ وقف املاک کی درستگی کے لیے والنٹیئرز کی ہر ضلع اور ہر ریاست میں ایک ٹیم تیار کی جائے گی۔ اس ٹیم کی تربیت کے لیے مرکزی سطح پر دہلی میں ایک تربیتی ورکشاپ 29 ستمبر کو ہوگی۔ اس کے بعد ریاستی سطح پر ضلعی اور علاقائی والنٹیئرز کی بھی ایک تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے گا۔
تو اللہ کرے کہ یہ جو جتنے بھی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے یہ پروگرام ہونے جا رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ تمام کے تمام پائے تکمیل کو پہنچے، اور اللہ رب العزت ان کے اندر کامیابی عطا فرمائے، اور جو یہ قانون آیا ہے اللہ کرے کہ یہ بالکل رد ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔